السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہے رحمان والا اور ایک طریقہ ہے شیطان والا۔ دو راستے ہیں۔ رحمان والا راستہ اختیار کرو، یہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے، اور شیطان والا راستہ اختیار کرو، یہ سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے۔ اس لیے آدمی رحمان والا راستہ اختیار کرے، یعنی دین پر چلے، بس یہ ہے۔ اچھا، دین پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مزاج میں ایک ہے کہ میں یوں کروں گا تو یہ دین ہے، نہیں۔ اللہ اور رسول جو کہے وہ دین ہے، اور اللہ رسول جس سے روکے وہ بھی دین ہے۔ یہ روک دے کہ بھی جو آپ اس کو یہ نہیں کرنا، مطلب وہ بھی دین ہے، اس کو کرنا نہیں اپنے کو۔ جو آدمی بھی دین والے راستے پر چلے گا تو کامیابی کا ملنا یقینی ہے۔ جیسے نماز میں آیتیں پڑھی گئی، ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں، مغرب بعد تو امام صاحب کیا پڑھتے ہیں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان لایا، اچھے عمل کیے، اب جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے، ایمان اور عمل صالح شرط ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہم کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس میں مودت محبتیں ہوں، تو اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ایمان لایا، اچھے عمل کیے تو ہم آپس میں محبتیں دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن ملے دنیا میں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہمیں امن ملے، تو اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد ایمان کو کسی چیز سے ملائے نہیں، ٹھیک ٹھاک چلتا رہا آدمی، ہم اس کو امن دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں سر بلند ہو، عزت کے ساتھ رہیں، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر حقیقی ایمان ہے۔ یہ وعدہ ہے۔ ہم عزت چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، تو اللہ کا وعدہ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور کامل ایمان والوں کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، بے اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے تو آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، تو اللہ وعدہ کرتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کامل ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایمان اور عمل صالح بہت قیمتی چیز ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ دیتے ہیں اور وعدہ ہے۔ دیکھو اللہ جل جلالہ من والو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ قرآن شریف میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ سچی پکی بات کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہی ہے، وہی کرتا ہے۔ اس لیے ان وعدوں پر یقین کرے آدمی تو کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی، فضیلتیں ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ یہ شاباشی، انہوں نے اچھے کام کیے تو شاباشی کون دے رہا ہے؟ کبھی کبھی اللہ دیتے ہیں، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، حشر کے میدان میں ہر دروازہ تجھے پکارے گا، آ جا ابو بکر، ابو بکر یہاں سے آ جا، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے، ابو بکر یہاں سے۔ یہ شاباشی کہیں پر ملی؟ ابو بکر کے باغات بہت تھے، ناریل کے درختوں کے جھاڑ بہت تھے، باڑیاں بہت تھیں، شاپنگ سینٹر تھے، غریب آدمی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ یہ زندگی تھی ابو بکر کی کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ پیمل کپڑے پہ لگانے کے لیے بٹن بھی نہیں تھے، تو ببول کے جو درخت ہوتا ہے اس کا کانٹا لے کر لگا دیتے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ نے کہا ہے، سلام کہا ہے اور کہا آپ اس حال پر راضی ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میں راضی ہوں، آپ راضی ہو تو میں راضی ہوں۔ یہ شاباشی دی، شاباشی کہیں پر دی؟ مال کی وجہ سے نہیں، پراپرٹی کی وجہ سے نہیں، دین اور عمل صالح۔ حضرت بلال کوئی قبول صورت نہیں کہ حلیہ ان کا لکھا ہے علماء نے، رنگ کالا تھا، قد لمبا تھا اور سر کے گنجے تھے اور دانت پیلے اور لمبے تھے۔ دانت پیلے، بس دانت ایک دم سفید ہوتے نا، پیلے اور لمبے نکلے ہوئے دانت تھے، جیسے بعض لوگوں کے دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہونٹ موٹے تھے اور سر کے گنجے تھے اور رنگ کالا۔ کوئی کشش والی چیز نہیں ہے۔ کشش والی چیز کا مطلب مت سمجھے کہ کوئی چیز خوبصورتی ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔
یہ شاباشی، نبی شاباشی دے رہا ہے کہ میں سرخ اٹھنے پر، لال اٹھنے پر، اور تو میرے آگے آگے، میں جو ہے براق پر رہوں گا، حضور نے فرمایا میں براق پر رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے لال اٹھنے پر اذان دیتا ہوا چلے گا، اور جب تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب پہنچے گا، ابو جہل، ابو لہب، اس زمانے کے جو بھی بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ کہیں گے صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، بلال تو نے سچ کہا، فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، اب ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، ٹائم گیا، کہتے ہیں ٹائم از اوور، اب نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، جب وہ شاباشی دے رہے ہیں، اور شاباشی کہیں پر دے رہے ہیں؟ ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے شاباشی مل رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلال تیرے لیے خوشخبری، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، حضور فرما رہے ہیں۔ جب جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا تو رضوان پوچھے گا من القارع، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، دروازہ کھلے گا۔ پھر کیا فرمایا آپ نے کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں اٹھنے پہ رہوں گا، اور اس اٹھنے کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ اپنا ڈرائیور بنا دیا، بڑا آدمی اپنا ڈرائیور جلدی سے کسی کو بناتا نہیں ہے، اپنا ڈرائیور بنا دیا حضور نے کہ چل لے کر، یہ درجہ دیا۔ حالانکہ شادی کرنا چاہتے تھے کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا ان کو، ادھار مانگتے تھے نا کسی سے، اچھا اس کو کیا ادھار دینے، کہاں پیسے واپس آئیں گے، ہدیہ سمجھ کے دے دو، یہ حالت تھی۔ یہ حبشہ کے جو لوگ ہیں نا وہ ناچتے ہیں، آپ نے حرم شریف میں جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، حرم شریف میں جب رمضان میں تراویح ہوتی ہے تو کبھی رونے کی آیتیں آتی ہیں، کبھی جنت کی آیتیں آتی ہیں، کبھی جہنم کی آیتیں آتی ہیں، تو یہ حبشے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کھڑے کھڑے یوں یوں ناچتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، روتے ہیں، قرآن سنیں گے تو ناچیں گے، جیسے کہ جو قرآن کا جیسے وہ مجلس لگتی ہے تو اس مجلس میں جو ہے قرآن اگر کوئی اچھا پڑھے، طالب علم اچھا پڑھے تو سارا وہ مجمع ناچنے لگتا ہے۔ ناچنا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، دلہن آئے گی نا دلہن تو بھی ناچیں گے، لیکن وہ ناچنا گوا والوں جیسا نہیں ہے، جو گوا والے ناچتے ہیں نا وہ الگ چیز ہے، وہ آرام چیز ہے۔ یہاں تمہارے جو دھمال ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں غلط، وہ فطری طور پر وہ جو ہے رقص کرتے ہیں، یوں 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 ہلیں گے، وہ اچھا لگا ان کو یوں۔ تو ایک مرتبہ حضرت بلال جو ہے مسجد نبوی میں باہر کھڑے کھڑے یوں ہلے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ بلال آج موڈ میں ہو، کیا بات ہے بھائی آج خوش ہو تم، کیا بات ہے؟ تو بلال نے جواب کیا دیا، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، تو اس نے مجھے ہدایت دی، اور اگر ہدایت تم مدینہ والوں کے قبضے میں ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے، جیسے لڑکی نہیں دیتے ہو، جیسے مجھے ادھار نہیں دیتے ہو، یہ حال تھا ان کا۔ لیکن درجہ کیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں تو میرے ساتھ داخل ہوگا۔ قربانی ہمیشہ یاد رکھنا، قربانی کسی کے ضائع نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ کچھ عورتیں داخل ہوں گی، مس کر کے، ٹچ کر کے، جیسے حضور داخل ہو رہے ہیں تو کچھ عورتیں حشر کے میدان سے بھاگی آئے گی اور حضور سے ٹچ کر کے، تو میں کہوں گا من انتم، بھائی تم کون ہو؟ تم میرے ساتھ جنت میں جا رہی ہو، تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہمیں نہیں پہچانا؟ میں کہوں گا میں نے نہیں پہچانا۔ وہ کہیں گی ہم وہ جوان بیوائیں ہیں، وہ جوان مطلقائیں ہیں کہ جوانی میں بیوہ ہوگی، جوانی میں طلاق ہوگی، 2 بچے پیدا ہو گئے، 3 بچے پیدا ہو گئے،
ان بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے. تو حضور فرمائیں گے وہ جوان بیوائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی. انہوں نے قربانی دی. یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جوان مطلقہ ہے، جوان لڑکی ہے، طلاق ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچے کی تربیت کا معاملہ ہے، حالات ہیں، بچے کو پتہ نہیں باپ کیا کرے گا، تربیت کرے گا کہ نہیں کرے گا، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی، تو آپ نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گی. قربانی یہی معاملہ ہے بلال کا. دین کے لیے قربانی دے گا تو اس کی قربانی ضائع نہیں جاتی. آپ کسی کو بھی اللہ کی طرف بلاؤ گے تو بلانا ضائع نہیں جاتا کہ محروم ہو جائے گا آدمی. یہ بات نہیں ہے. اللہ کے لیے کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا کسی کو تم دعوت دو گے اور اس کو نماز کی طرف بلاؤ گے، کوئی بھلی بات بتاؤ گے تو اسے ہدایت ملے نہ ملے اس کی گارنٹی نہیں ہے، مانے نہ مانے، لیکن اللہ آپ کو ضرور ہدایت دے گا. جو بتانے والا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے بارے میں ہمارے کام میں مجاہدہ کرے گا، قربانیاں دے گا، ہم اس کو سیدھا راستہ ضرور بتائیں گے، اچھا راستہ ملے گا اس کو. تو بلال کو آپ نے شاباشی دی، شاباش 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 بلال، تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ عورتیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی. ہاں بچے بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، بڑی اب وہ شادی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچوں کی خاطر بیٹھی رہی، اپنے بچوں کی خاطر نفس کی قربانی دیتی رہی. خواہش ہے، شوہر کی ضرورت ہے، لیکن برداشت کرتی رہی. تو ایک ایک صحابی کو حضور نے فرمایا. ایک صحابی تھے ابو الدہدہ، ان کا نام آتا ہے ابو الدہدہ. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اونچی بشارت دی. ارے ابو الدہدہ، جب جنت میں تو داخل ہوگا تو جنت کے اندر فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. کتنی بڑی شاباشی ہے. جنت والے جنت میں جائیں گے تو پھل ہوں گے، ہر آدمی چاہے گا کہ پھل کھاؤں. کہ نہیں، ابو الدہدہ سب سے پہلے کھائے گا. اوپننگ سیریمنی جنت کے پھلوں کی کس سے ہوگی؟ ابو الدہدہ. تو ان کو اتنا بڑا لقب کیوں دیا؟ ہر ایک کے پیچھے قصہ ہے. یہ ابو الدہدہ زمیندار تھے، ان کے زمینیں بہت تھیں مدینہ منورہ میں، باغات کھجوروں کی. اور اس زمانے میں زمین کا ریٹ الگ ہوتا تھا، کھجور کے درخت کا ریٹ الگ ہوتا تھا. آتا تھا آدمی بھی مجھے ایک باغ خریدنا ہے، تو مالک پوچھتا تھا کھجور کے درخت کے ساتھ خریدنا ہے یا کھجور کے درخت کے بغیر خریدنا ہے. اس کا کھجور کے ساتھ خریدنا ہے تو یہ ریٹ ہے، کھجور کے بغیر خریدنا ہے تو یہ ریٹ ہے. پھر اس کھجور کا ہم کیا کریں گے وہ بتائیں گے ہم کیا کریں گے. یعنی دونوں کے ریٹ الگ الگ لگتے تھے. وہ کہتا تھا نہیں مجھے کھجور کے ساتھ چاہیے. تو ان کا ایک باغ تھا، اس میں 600 درخت تھے، 600 درخت. اور قصہ یہ ہوا مسجد نبی کے دروازے پر ایک کھجور کا درخت تھا، وہ تھا منافق کا. صحابہ جب اندر داخل ہوتے مسجد نبی میں تو دروازے پر تو درختوں سے ٹکراتے تھے. اچھا، قریب میں ماؤں کے مکانات تھے تو یہ اوپر چڑھتا تھا اپنے کھجور کے درخت کے کام کے لیے، تو بے پردگی ہوتی تھی، بہت تکلیف ہوتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آ کر شکایت کرتے تھے بھئی یہ درخت تو ہے اس کا، اب کچھ مارا ماری تو کر نہیں سکتے، ہمارے شریعت میں مارا ماری تو ہے نہیں، دادا گیری تو ہے نہیں، بھائی گیری تو ہے نہیں، ہمارے یہاں تو سمجھانا ہے، مانے تو ٹھیک نہ مانے تو کوئی بات نہیں. تو آپ نے ایک بات ایک جملہ کہا، جو آدمی مجھے یہ کھجور کا درخت خرید کر دے دے میں جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. یہ وعدہ کیا. مجمع میں کہا
بھئی یہ کھجور کا درخت کو خرید کر مجھے دے دے تو میں جنت میں اس کو کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ابو الدہدہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سیدھے آئے منافق کے پاس، بھائی یہ کھجور کا درخت بیچے گا؟ اس نے کہا نہیں، کہ میں اسی پہ قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی اتنی قیمت نہیں دے گا، اتنا ریٹ دوں گا اس کا۔ یہ کہیں پر ریٹ دے رہے ہیں؟ نبی کی خبر پر، غیب والی خبر، جنت میں ملے گا نا، دنیا میں تو نہیں ملے گا، مرنے کے بعد ملے گا۔ تو وہ کھجور کا وہ جو منافق تھا نا، وہ ٹیک لگا کر وہی درخت میں ٹیک لگا کر کیا بھاؤ دے گا بول، کیا ریٹ دے گا بول؟ بولے دیکھ سامنے دیکھ، وہ کھجور کا درخت، وہ کھجور کا باغ ہے؟ بولا ہاں معلوم ہے، 600 درخت لگے ہوئے ہیں، سارا باغ تیرا، زمین بھی تیری، درخت بھی تیرے، اس میں نے جو نہریں لگائی ہیں، جیسے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے سوئمنگ پول، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں سوئمنگ پول تو ہوتے نہیں تھے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سوئمنگ پول ہے، سب دھمال محنت کی ہے وہاں، میرا ایک ہی لڑکا ہے، ایک بیوی ہے، تو میں جو ٹھاٹ کے ساتھ اس باغ کے اندر رہتا ہوں، وہ سارا تیرا۔ تو اس نے کہا یار یہ تو بہت اچھا سودا ہے، ایک درخت، وہ 600 درخت مل رہے، زمین بھی مل رہی، سودا ہو گیا۔ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابشرک یا رسول اللہ، حضرت خوشخبری دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بشرنی، بتاؤ خوشخبری دو۔ یہ کہا وہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے، آپ کو ہدیہ، آپ چاہے کٹوائیں، چاہے رکھیں، چاہے دیوار کریں۔ آپ نے پوچھا کیا ریٹ دیا اس کا، ریٹ کیا بھاؤ میں؟ فرمایا میرا کھجور کا باغ تھا وہ سارا کا سارا دے دیا، بس آپ مجھ سے وعدہ فرما لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ اتنا ایگریمنٹ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو آپ نے صحابہ کے سامنے کہا ارے بھی گواہ رہنا، گواہ رہنا، ابو الدہدہ کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ وعدہ ہو گیا اور نبی کا وعدہ ہو گیا۔ اب ابو الدہدہ بہت خوش، بہت خوش، بہت خوش، بہت خوش۔ باہر نکلے تو صحابہ جو ہے مبارکبادی دے رہے ہیں، یہ فرمایا ابو الدہدہ مبارک مبارک مبارک۔ تو ابو الدہدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی تم لوگ مجھے مبارکبادی دے رہے ہو کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا، اس کی مبارکبادی دے رہے ہو نا، لیکن تم میری سوچ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنت میں مجھے کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، میں جنتی ہوں، لیکن جنت میں جو کھجور کا درخت ملے گا وہ لٹکا اٹکا نہیں ملے گا، تو زمین کے ساتھ ملے گا، تو لینے تو وہی جاؤں گا میں۔ جنت میں جو ایک مرتبہ گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں۔ یہ سوچ تھی اور یقین، اسی لیے میں کہتا ہوں جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئی۔ اب یہ ابو الدہدہ سیدھے آئے اپنے گھر پر، اپنے باغ میں، دروازہ کھٹکھٹایا، ام دہدہ، دہدہ کی ماں، اس نے دروازہ کھولا تو ابو الدہدہ کہہ رہے ہیں کہ نکل، اس باغ کا سودا ہو چکا ہے۔ تو دہدہ کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ بتائیے تو صحیح کتنے میں سودا کیا؟ یہ فرمایا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے۔ تو مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج، نعم الزوج، نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، واہ 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 واہ، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور آپ کے گوا کی حور ہوتی تو بھائی، یہ آپ کے گوا کی جو فرشی حور ہے نا، یہ ہوتا ہے دماغ خراب ہو گیا، 3 چلے نام لکھوا لیے،
دماغ خراب ہو گیا ہے، مسجد میں جو 50,000 روپئے دے دیے، ارے دماغ خراب ہو گیا، مدرسے میں اتنے پیسے دے دیے، اور وہ مدینہ کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر کہ اس نے جو ہے کتنا اچھا سودا کیا۔ اب یہ دونوں میاں بھی باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں دادا چھوٹے سے تھے، یہ ایک کھجور گری تو یہ دادا نے بھاگ کر وہ کھجور اپنے منہ میں رکھی، تو ماں دوڑی ہوئی گئی اور کھجور جو ہے اس کے منہ سے نکالی اور یوں کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی ہے، سودا ہو گیا ہے اس کا، اب تو اپنا سامان نکالو اور دوسرے گھر میں منتقل ہو جاؤ۔ اس پر آپ نے فرمایا حلی اللہ یا ابو الدہدہ، ابو دہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ صہیب رومی کی باری آئی، ہنی اللہ یا صہیب، صہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں حوض کوثر پر سب انتظار کریں گے کہ پانی ملے پانی ملے، میں کہوں گا میرا صہیب کہاں ہے؟ ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، بلال کھڑے ہیں، عائشہ کھڑی ہے، میمونہ کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، نہیں، صہیب کو لاؤ۔ چنانچہ صہیب آئیں گے اور تو حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی کس سے ہوگی بھائی؟ ارے بتاؤ تو صہیب گوا والو، صہیب رومی سے، یہ درجہ دیا۔ کیوں؟ قصے ہیں پیچھے، بغیر قربانی کے آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ کچھ کرنا نہ پڑے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ اللہ پاک ہم جیسا کہے ویسا تو کر کے بتا دے، اور تو جیسا کہتا ہے ویسا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ابا کہتے ہیں، یہ مسلمان کا مزاج ہے کہ اللہ میاں ہم جیسا کہیں ویسا تو کر کے بتا دے، اور آپ جیسا کہتے ہیں ویسا کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ابا کہتے تھے، اور اللہ جواب میں کہتے ہیں میرے بندو میں تمہیں جیسا کہوں ویسا کر کے تم مجھے بتاؤ، پھر تم جیسا کہو گے ویسا کر کے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ فرق ہے۔ ایک ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، ابوبکر تجھے ہی ملے گا، عمر ہنی لک یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے اندر میں نے دیکھا ایک سفید موتی کا محل، میں خوش ہو گیا۔ سفید موتی کا، یعنی ایک ہی موتی کا محل، 10 موتیوں کے محل تو سمجھ میں آتے ہیں، 50 موتیوں کے محل تو سمجھ میں آتے ہیں، 100 موتیوں کے محل تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ایک موتی اتنا بڑا ہوگا تو اس کا پورا محل ہوگا، کئی 100 کمرے ہوں گے۔ عمر مجھے بہت خوشی ہے، وہ محل میں نے دیکھا تو میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے روک لیا، مہلن مہلن مہلن، ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے، بھئی کس کا ہے یہ؟ کسی نبی کا کرنا، صدیق کا ہے کہ نہیں؟ تو کس کا ہے یہ محل؟ حضور نے پوچھا، فرشتوں نے کہا یہ قریشی کا ہے، قریشی کا۔ تو آپ نے فرمایا انا قریشی، بھی میں قریشی ہوں؟ فرمایا لا ھذا لشاب من قریش، قریشی نوجوان کا ہے۔ فرمایا من ہوا، کون ہے وہ؟ عمر بن خطاب، تیرا محل دیکھ کر آیا ہوں میں، زبردست ہے تیرا محل، اللہ تجھے وہ دے گا۔ پیسے بہت تھے حضرت عمر کے پاس، فیکٹریاں بہت تھیں، کاجو کی فیکٹریاں بہت تھی نہیں کہ ناریل کی فیکٹریاں ہی بہت تھی، اچھے اچھے ناریل اگتے تھے، تیل نکلتا تھا، نہیں، وہ دین تھا۔ حضور شاباشی دے رہے، ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان، ہنی اللہ یا مقداد، ہنی اللہ یا ابو ذر، ہنی یا آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہ سلمان تیرے لیے خوشخبری ہے، لوگ جنت کے منتظر ہیں اور جنت تیرے منتظر ہے۔ یہ سلمان کو کہا کہ لوگ جنت کے منتظر ہیں اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اگر پیدر پہ لڑکے دے نا، عمار نام رکھو، سلمان نام رکھو، مقداد نام رکھو، علی نام رکھو، ابو ذر نام رکھو، یہ 5 نام کو حضور نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہنی اللہ یا عمار، ہنی اللہ یا سلمان،
ہنی لک یا مقداد، ہنی لک یا علی، ہنی لک یا ابا ذر، تم پانچوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم پانچوں کی مشتاق ہے۔ وعدہ کیا۔ آخر میں آئی حضرت عائشہ، یہ فرمایا کہ حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی لک یا عویش، عویش تیرے لیے خوشخبری ہے، ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں عویش کہتے تھے، عویش، کبھی عائش کہتے تھے، عائش، کبھی حمیرہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے۔ نام ہے عائشہ، لیکن یہ سارے نام پیار والے تھے۔ میں عربوں میں جب بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا۔ وہ لوگ اپنی بیویوں کو لیلا سے پکارتے ہیں عرب، تو میں جب ان کا بیان ہوتا ہے میرا تو میں نے کہتا ہوں ہماری شریعت میں پیار والا نام رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن لیلا نام مت رکھنا۔ لیلا، میں ساؤتھ افریقہ گیا ایک مرتبہ تو وہ کسی کے یہاں مہمان تھے، میزبان، تو وہ بیٹھا ارے گوری چال آؤ نے، ارے گوری چال آؤ نے، وہ گوری کہتا تھا وہ، ارے گوری تو چال آؤ نے کتنی بار کری تو نے، بھجیا بھی لاؤ، پکوڑا بھی لاؤ، اللہ مولانا نے فرنی پسند ہے فرنی بھی لاؤ، تو وہ گوری گوری کا جملہ کہے، گوری گوری۔ میں نے کہا آپ تیری بیوی کا نام گوری ہے؟ ارے مولانا آپ نے بیان میں کہا تھا نا کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، تو میں نے کہا یہ تو دھمال والا نام ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جیسے ہمارا سفر ہوتا ہے ایک ایک گاؤں میں، جیسے تمہارے گوا آئے، پھر جو ہے بیلگام گئے، بنگلور گئے، تو سب جگہ پڑاؤ ہوتے ہیں ایک ایک دن کے، ایک ایک دن کے۔ تو میں بار بار سنتا رہا، شام کا ناشتہ تھا ان کے یہاں اور انہوں نے بہت اہتمام کیا تھا، لوگوں کو جمع کیا تھا، عورتوں کو جمع کیا، تو وہ ہمارے تھوڑے بے تکلف ساتھی بھی تھے، تو وہ گجراتی، ساؤتھ افریقہ میں تو گجراتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو اور انگلینڈ میں بھی گجراتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کہا ارے گوری چائے لاؤ نے، ارے پکوڑا لاؤ نے، تو بار بار گوری 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 وہ کرتا رہے اور وہاں اندر سے آتا رہے۔ تو میں نے کہا یہ تیری بیوی کا نام گوری؟ میں کہا آپ نے بیان میں کہا ہے سنت ہے۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں ہے کیا سنت ہے؟ یہ پیار والا نام آدمی رکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی لک یا عویش، عویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ شاباشی کہ جنت میں داخل ہوگی تو اوپر دیکھے گی تو رحمان کا عرش، اتنی اونچی جنت میں اللہ تجھے داخل کرے گا۔ آخر میں آئے حسن حسین، نانا جان ہمیں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی لکما یا ریحانتین، میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ لاسٹ ٹچ، جنت کا جو آخری ٹچ ہوگا نا زینت کا، وہ حسن حسین ہوں گے۔ شاباشی، اس لیے میری بات یاد رکھنا کہ دنیا میں اگر دین کا کام ہم کریں گے، دین پر چلیں گے، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مجموع کے اندر بہت اہتمام سے ایک جملہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہم جب دین کا کام کریں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بوندا باندی کرے گا، بوندا باندی، اور جنت میں نعمتوں کی مسلح دھار بارش۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ کتنی بڑی جنت بھائی؟ 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا، یا تو دو بیویاں کرنا مشکل ہے، اور وہاں 70-72 حوروں سے، اور وہ حوریں اسی نہیں دنیا کی بیوی کی طرح نہیں، دنیا کی بیوی کو غصے میں آ کر اگر مارا تھپڑ مارا کسی نے، لیا برقع چلی میکے میں، تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ جنت کی حوریں اسی، نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، میکے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لیس لہا اب ولیس لہا ام، نہ ان کی کوئی ماں ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے،
لے کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں. اور جب جنت میں جنتی داخل ہوگا، یہ نعمتیں ہیں، جب بڑی بڑی نعمتیں، یہ امام صاحب نے پڑھا نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جائیں گے پھر نکلنے کا نام نہیں لیں گے. یہ ترجمہ ہے اس کا کہ جہاں داخل ہو گئے اب نکلنے کا نام نہیں لیں گے. تو کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ جب یہ جنتی ادنا درجے کا جنتی جنت میں داخل ہوگا نا، تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا. دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. اس کا رخسارہ دیکھ رہا ہے، اس کی بھویں دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے، اس کے ہونٹ دیکھ رہا ہے. وہ اگر پانی پیے گی تو اس کا پانی کا گھونٹ جو ہے اس کے گلے سے اترتا ہوا وہ دیکھے گا. جیسے صاف شفاف فرینچ گلاس ہوتے ہیں، اس میں آپ پانی ڈالو، آدھا گلاس ہے، پاؤ گلاس ہے، پتہ چلتا ہے. ویسے جو ہے برابر پتہ چل رہا ہے کہ پانی پی رہی ہے. 40 سال، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھا. قریب جا نہیں سکے گا، وہ دور کھڑی ہے. اور یہ بہت قریب جائے گا تو وہ کہتے اتنا نور ہوگا، اتنا حسن و جمال ہوگا اس حور کے اندر کہ وہ قریب جائے گا تو جیسے بہت زیادہ لائٹ ہو، کسی کے آنکھ میں تیزی سے لائٹ مارو وہ اندھا ہو جاتا ہے. دور کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. یا اللہ تو نے کیا نعمت تیار کی ہے، اور وہ بھی دیکھ رہی ہے. مکتوب اسمک علی صدرہا و مکتوب اسمہا علی صدرک. اس جنتی کا نام حور کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا، اور حور کا نام وہ جنتی کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا. عبداللہ بھائی کی یہ حور ہے، اسماعیل بھائی کی یہ حور ہے، عدنان بھائی کی یہ حور ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا وہاں بھی مکس نہیں ہوگا کون سا عدنان، ارے مکہ والا عدنان کہ وہ گوا والا عدنان کہ بیلگام والا عدنان نہیں. وہ جو ہوگا وہی اس کے سامنے آئے گا، اور وہ نام وہی پڑھ سکے گا، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکے گا. یہ نام جو لکھا ہوا ہوگا دوسرا آدمی نہیں پڑھ سکے گا. وہ حور کا دل دکھائی دے گا، دل، اور دل کے اندر یہ شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. جیسے کانچ کے صاف شفاف گلاس کے اندر پانی نظر آتا ہے، ویسے حور کی محبت دکھائی دے گی، اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. یہ دل بولے گا، دل، زبان نہیں. زبان تو جڑی بولتی ہے. ارے بتاؤ، پالا تو پڑا ہوگا آپ لوگوں کو کہ زبان سے محبت کا دعویٰ کیا اور اندر دوسرا بیٹھا ہوا تھا. وہ دل بولے گا، دل، آئی لو یو. دل میں سے آواز آئے گی، زبان میں سے نہیں. یہ نعمت ہے جو اللہ نے تیار کی. 40 سال جب ہو جائیں گے، اچھا 40 سال تک وہ دیکھتا رہے گا، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا. یہ کھمبا ہے آپ کا سامنے مسجد کا ستون، آپ 10 منٹ دیکھیے اس کو تو آپ کے آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، آنکھیں جلنی شروع ہو جائے گی، گردن میں تکلیف شروع ہو جائے گی. باہر مسجد سے باہر چلے جائیے، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ 10 منٹ کھڑے کھڑے صرف موٹر سائیکل کو دیکھیے تو آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی کھڑا کھڑا. ہمارے ہندوستان میں تو یہ، اور وہاں امریکہ وغیرہ میں لاس اینجلس، سان فرانسسکو، شکاگو میں تو اتنا شک والا معاملہ ہے. آپ نے مسجد کے باہر کھڑے رہ کر کسی کار کو صرف 10 منٹ کھڑے کھڑے دیکھا، پولیس آ جائے گی، چاہے آپ کی کاری کیوں نہ ہو. آپ سمجھ گئے نا؟ آپ نے باہر نکل کر 10 منٹ تک اپنی کار کو خالی کھڑے کھڑے یوں دیکھا تو 11ویں منٹ میں پولیس آ جائے گی. آپ کیا دیکھ رہے تھے اس کو؟ ارے میری کار ہے. تو آپ کی کار ہے تو آپ کار چلا کر روانہ ہو جاؤ، آپ دیکھتے کیا ہو؟ اور وہاں 40 سال تک دیکھے گا، کوئی پولیس نہیں آئے گی اور تکلیف بھی نہیں ہوگی. حدیثوں میں آتا ہے. اچھا جب 40 سال ہو جائیں گے تو داہنی طرف ایک حور ہوگی، اوپر والی،
وہ پکار کے کہے گی یا عبدم من عباد اللہ، یا عبدم من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میری طرف بھی تو دیکھ۔ اب یہ اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ 80 سال ہو گئے، بتاؤ۔ وہ بھی پکار کر کہے گی آئی لو یو، وہ بھی کہہ رہی ہے آئی لو یو۔ دل بول رہا ہے، دل، زبان نہیں۔ زبان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ دل جو ہے یہ سچا ہوتا ہے، دل ہمیشہ سچ بولے گا، دل جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل عرشی ہے، فرشی نہیں ہے، وہ اوپر سے آیا ہے۔ باقی ساری چیزیں زمین کی بنی ہوئی ہیں، دل زمین کا بنا ہوا نہیں ہے، ڈائریکٹ اوپر سے ڈالا گیا ہے، عرشی، ہمیشہ سچ بولے گا۔ استفت قلبک کہا گیا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، یہ کہا گیا اپنے دل سے فتویٰ پوچھ۔ ان افتاک المفتون، کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے مشورہ لو، اور مشورہ کر کے پھر اپنے دل سے پوچھو کیا کرنا ہے بھائی، تو دل فتویٰ دے گا آپ کو۔ یاد رکھنا۔ ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ سعود شرین جو حرم شریف کے امام ہیں، عشاء کی نماز ان کے ذمہ تھی پڑھانے کی۔ اس زمانے میں بھیڑ بھاڑ تو ہوتی تھی حرم شریف کے اندر، لیکن اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی جو اب ہونے لگی بات کے زمانے میں۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھانا ان کے ذمہ تھا، شیخ سعود شرین کے، اور ہم جو ہے صف میں بیٹھے ہوئے تھے، پہلی صف میں نہیں، آخر میں، یعنی عام طور پر جہاں بیٹھتے ہیں وہ لوگ عام حاجی کی طرح۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پولیس والوں کے ساتھ میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ اذان سے پہلے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اذان سے پہلے، پھر اذان کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے قریب میں ہی آ کر بالکل بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا پولیس والے کیوں آئے، تو یوں دیکھا تو شیخ سعود شرین تحیۃ المسجد پڑھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں تحیۃ المسجد کا ماحول نہیں ہے۔ آدمی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے، یہ اس کی زکوٰۃ ہے، یہ مسجد کا حق ہے۔ ہمارے یہاں اس کا ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں وضو کر کے آئے گا بیٹھ گئے نا۔ مسجد کا ادب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آئے، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آدمی جو ہے وہ یعنی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اور وضو کرے تو وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے۔ جنت میں داخل ہوگا یہ آدمی۔ حرم شریف میں ہم نے دیکھا کہ اگر مکروہ وقت ہوتا ہے تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے غروب کا وقت ہو گیا، اب نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز، تو وہ کھڑے رہیں گے، اور پھر جب یہ اذان ہو جائے گی تو اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس لیے میری نصیحت یاد رکھنا، مسجد میں جب بھی آؤ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو گے انشاءاللہ، یہ عادت ڈالو۔ انہوں نے آتے ہی تحیۃ المسجد پڑھی، تحیۃ المسجد پڑھ کر وہ میرے پاس قریب میں بیٹھ گئے۔ کیف الحال شیخ، کیا ہے کیا نہیں، سب باتیں ہماری شروع ہو گئی آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ گھریلو باتیں انہوں نے کہی، میرا یہ ہے، جیسے آدمی تعلقات میں باتیں کرتا ہے تو یہ ہے یہ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھا کرو، جیسے ہندوستانیوں کی عادت ہے نا، کہ یہ آیت پڑھو، یہ آیت پڑھو۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا یہ آیت کیوں پڑھوں؟ میں نے کہا بھائی اس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا، شیخ یونس، قرآن کلہ شفا، قرآن تو پورا کا پورا شفا ہے، ایک آیت نہیں۔ یہ انہوں نے میری اصلاح کی وہاں حرم میں کہ قرآن کلہ شفا، پورا قرآن شفا ہے، کوئی بھی آیت پکڑ لو تو شفا ہی شفا ہے، نور ہی نور ہے۔ ہم باتیں کر رہے تھے تو ایک لال گترے والا طواف کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مولانا بھی بیٹھے ہیں، شیخ سعود شرین بھی بیٹھے ہیں، ابھی 10-15 منٹ نماز کی دیر ہے، یہ نماز پڑھانے آئے ہیں عشاء کی، اور وہ آ گیا ہمارے پاس۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھ گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تو اس نے آتے پوچھا یہ تبلیغ والے یہ 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں، چلے کی تشکیل کرتے ہیں، 3 دن کی تشکیل کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے جانا جائز ہے؟ یہ میرے سامنے پوچھ رہا ہے وہ۔
ہم کو چڑھانے کے لیے، سمجھے نا، کہ یہ ایسی تشکیلیں کرتے ہیں یہ، اور حرم شریف میں تو خاموش بیٹھا رہا. تو شیخ سعود شریف سمجھدار آدمی، انہوں نے کہا بھی میرے تو نماز کا وقت قریب ہے، مجھے تو نماز پڑھانی ہے. یہ کہہ کر کہا شیخ میں جا رہا ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے جواب دیجیے. وہاں تو جواب فوراً مانگتے ہیں. تو شیخ سعود شریف نے یہ حدیث پڑھی، استفت قلبک ان افتاک المفتون، اپنے دل سے پوچھ، کسی مفتی سے مت پوچھ کہ بھئی یہ کام کر رہے ہیں، ان کے کام سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے دنیا میں. یہ اپنے دل سے پوچھ، کسی اور سے مت پوچھ. تیرا دل تجھے جواب دے گا ہاں یا نہ کا. یہ کہہ کر سعود شریف نے چل دیے. اب وہ چل دیے تو وہی پیچھے تو پھر پولیس والے نے اس کو پیچھے کیا. کہ بھائی جب بھی تجھے پوچھنا ہے دفتر میں چلے جانا، جو ان کا دفتر ہوتا ہے وہاں چلے جانا. ابھی تو حرم ہے، حرم میں ان کو نماز پڑھانی ہے. سارے حرم جو ہے حاجی سب بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو ذمہ داری ہے ان کی حرم کی. ہمیشہ یاد رکھنا، دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، دل ہمیشہ سچ بولے گا. اس لیے دل کا تعلق، اسی لیے یہ دل سے وہ کہے گی حور آئی لو یو، آئی لو یو، یہ دل سے کہے گی. اب 80 سال ہو گئے، اب بائیں طرف والی حور کہے گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، تو نے 80 سال تو گزار لیے، دیکھنے میں میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب بائیں طرف والی کو دیکھے گا 40 سال، 120 سال صرف دیکھنے میں لگیں گی. یہ نعمتیں اللہ نے تیار کی. لا یبلا ثیابہم، وہاں کپڑے میلے نہیں ہوں گے. کبھی کبھی کپڑوں کے تاجر ہم سے ملنے آتے ہیں، بھی ان کی بڑی تجارت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا کپڑا کسی فیکٹری میں بنتا ہے جو میلا نہ ہو؟ نہ مل سا کپڑا میلا تو ہوتا ہے. میں نے کہا جنت میں اللہ ایسا کپڑا دے گا کہ وہ میلا نہیں ہوگا. ولا یفنا شبابہ، جوانیاں ختم نہیں ہوں. جنت کا گھر 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، بیچ میں جوڑنے والا گارا جو ہے مشک کا. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں. نماز جنت میں نہیں پڑھنی ہے. کوئی اعلان نہیں کرے گا ارے بھائی فلاں جگہ اجتماع میں آ جاؤ بیان ہوگا، نہ. بھائی 3 دن کی تشکیل جنت میں نہیں، 3 چلے کی تشکیل جنت میں نہیں، چلے کی تشکیل جنت میں نہیں. مردوں کے لیے جنت میں داڑھی نہیں، اور عورتوں کے لیے جنت میں برقع نہیں. ہر لائن کی خواہش اللہ کا پوری کرے گا. بھائی آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا لمبا چوڑا 60 ذراع ہے. یہ قد اللہ تعالیٰ دیں گے. ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ بیان کیا، میرے کسی بیٹے نے مجھ سے پوچھا ابو اتنا لمبا چوڑا قد تو دیکھنے کے لیے یوں دیکھنا پڑے گا. ارے اپنے دنیا کا 5-6 فٹ جو ہے یہی اچھا ہے. تو میں نے اس سے کہا بیٹا تیری جو حور ہوگی نا وہاں، اس کا قد بھی وہی ہوگا. اگر تو 5-6 فٹ کا ہوگا اور وہ لمبی چوڑی ہوگی تو تجھے تو انگلی میں رکھ کر تیرا اپنے جیب میں بٹھا لے گی. وہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے رکو؟ دونوں کا قد لمبا چوڑا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے. پانی دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیے جائیں گے. خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے اندر ٹوائلٹ نہیں ہے کہ لکھا نہیں ہوگا مردانہ زنانہ، مردانہ زنانہ، مین وومن، مین وومن. دنیا میں لکھتے ہیں نا مین وومن، مین وومن، وہاں نہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنت کا مضمون بڑے بڑے مجموعے بیان فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا. دنیا میں جو تشکیل ہو گئی اس پر عمل کر لو، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، نکل جاؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ تو بڑی بڑی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا. جنت کی جو کھجور ہوگی نا، کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی.
ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ۔ جب جنت کی کھجور اتنی لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی۔ ایک بڑے میاں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت جنت میں تربوز ہوگا؟ بطیخ کہتے ہیں، بطیخ عربی میں، جنت میں تربوز ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا۔ انگور کے بارے میں پوچھا، جنت میں عنب بھی ہوگا؟ اس لیے کہ عرب لوگ جو عنب بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے قرآن شریف میں عنب کا تذکرہ بہت آیا ہے، طائف میں عنب بہت ہوتے ہیں۔ عرب جس چیز کو پسند کرتے تھے اس اعتبار سے قرآن نے ہائی لائٹ کیا۔ وہ کھجور بہت پسند کرتے تھے، اس لیے کھجور کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا۔ وہ انگور بہت پسند کرتے تھے، تو انگور تو کہا انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اتنا بڑا؟ آپ نے فرمایا نہیں اس سے بھی بڑا، اتنا اتنا اتنا، تو کہا اتنا؟ آپ نے فرمایا نہیں اس سے بڑا، اتنا 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 کرتے کرتے بڑے بھی گر گئے۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑا ہوگا۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، جنت بہت قریب ہے، اور جنت میں جانے کا میں ٹکٹ دے دوں بھائی آپ لوگوں کو؟ ارے بتاؤ تو صحیح، وہ باپو کی ٹکٹ نہیں۔ کسی زمانے میں جہالت تھی تو میوات میں جہالت بہت تھی، کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ لے کر باپو کے پاس آتے، اس لیے کہ سب سے آسان دھندا جو ہے باپو بن جاؤ، عملیات شروع کر دو، یہ شروع کر دو، یہ شروع کر دو، اس سے آسان دھندا کوئی نہیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں، لوگوں کو بیوقوف بناؤ۔ تو وہاں آ کر کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ باپو جی ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، بتاؤ جنت میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیجنا ہے؟ وہ باپو کہتا تھا جنت میں بھیجنا ہے جہنم میں بھیجنا ہے؟ نہیں نہیں بابا ہم کو تو جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ جنت کے ریٹ ہیں، 3000 روپیہ والی بھی ہے، 2500 والی بھی ہے، 2200 والی بھی ہے، 2000 والی بھی ہے، 1800 والی بھی ہے، اور لاسٹ 1500 سے نیچے والی جنت نہیں ہے۔ کون سے جنت میں بھیجنا ہے بولو؟ یہ کہا باپو جی ہم کو تو 3000 والی میں بھیجنا ہے، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جہالت تھی، تب یہ دعوت کا کام شروع ہوا۔ ہم کو 3000 والی جنت چاہیے، لیکن یہ کہ 3000 تو نہیں دیں گے۔ اچھا کتنا دو گے؟ 2700 دو گے؟ نہیں 2500 دو گے؟ کہنا یہ کہ ہم تو 1500 دیں گے۔ تو اس کو تو کیا ہے کہ 1500 دے گے تو زیادہ دے، سب فری پڑتا ہے اس کو۔ اچھا لاؤ 1500 لاؤ، باقی بعد میں دے دینا۔ اچھا دیں گے۔ اب وہ ایگریمنٹ لکھتا، بھائی جبریل نے معلوم تھا کہ بھائی اشرف نہ ماٹے جنت نہ اندر ایک ڈاڑم درخت اگاڑی دے جو انا بیٹ ٹن کمرہ آتی دے جو پیمنٹ منے ملے گئی اسے۔ خط لکھ کے دے دیا، خط لکھ کر جو اس میں ڈال دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ جنت تمہاری ہو گئی، دفن کر دو اس کو۔ نہ جنازہ نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں، اور بیچارے کو دفن کر دیا۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ اللہ جزائے خیر دے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کام شروع کیا، کام شروع کر کے محنتیں کی، یہاں لوگوں نے محنتیں کی۔ اب جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھائے کہ مسجدیں بھی ہو گئی۔ ہم کیلیفورنیا جاتے تھے ایک زمانے میں، تو لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے۔ جمعہ کی نماز اتوار کے دن، ارے بھائی اتوار کے دن کیسے ہوتی ہے؟ بولے جمعہ کے دن تو بیزی رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ میرا کیلیفورنیا جانا ہوا، کئی مرتبہ جماعت کے اندر، 4 مہینہ، 3 مہینہ، 2 مہینہ، الگ الگ جو ہے، اس لیے وہاں کی تو جمعہ کی نماز۔ ارے آج اللہ تعالیٰ نے ہالی ووڈ میں کئی مسجدیں بنا دی۔ ہالی ووڈ میں ایک بہت بڑا ایکٹر تھا وہاں ہالی ووڈ میں، ایک تو مائیکل جیکسن تھا، اس کو بھی ہم نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور ایک دوسرا ایکٹر تھا، یہ جزائر کا تھا، تو عرب تھا وہ۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ اس پر محنت کریں، یہ جو ہے اگر آ گیا مسجد میں، جماعت میں نکل گیا تو یہ بہت بڑا کام کرے گا انشاءاللہ۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس کی ملاقات کے لیے ہم نے سمجھا بجھا کے لائے اسے، 3 دن ہمارے ساتھ رکھا، 10 دن ہمارے ساتھ رکھا۔ لاس اینجلس سے سین ڈیاگو لے گئے، پھر سان فرانسسکو لے گئے، پھر اورنج کاؤنٹی لے گئے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں وہاں کیلیفورنیا کے، وہاں لے گئے، وہاں لے گئے، وہاں لے کے بہت اکرام کیا۔ 1-1.5 سال کے بعد جب میں پھر سے ہالی ووڈ وہاں لاس اینجلس پہنچا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا۔
عشاء کی نماز کے وقت میں ہم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہے ایک آدمی نے نماز پڑھائی عشاء کی، بہت اچھا قرآن پڑھا، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور پھر نماز کے بعد وہ مجھ سے چمٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا بھئی آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں وہی ایکٹر ہوں، آپ نے مجھے سینما گھر سے نکالا تھا، میرے 3 چلے لگ گئے، آج مرکز کی مسجد کا امام ہوں۔ یہ حالات یاد رکھنا کہ دعوت کے کام میں نکلو گے تو اللہ جل جلالہ امن والو ضائع نہیں کرے گا، بڑی بڑی جنت دے گا، دنیا میں بھی جنت دے گا، مرنے کے بعد بھی جنت دے گا۔ محروم نہیں ہوتا آدمی سوچتا ہے کہ محروم ہو جائے گا، کہ نہ 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 نہ، جنت میں جانا ہی جانا، جنت کا ٹکٹ دوں بھائی؟ ارے بتاؤ دوں یا نہیں دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ ٹکٹ دوں گا میں، بتا دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے، کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں فوراً ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھو تو کتنے بنگلے ہو گئے بھائی؟ اتنا حساب کتاب تو جانتے ہو نا گوا والوں، 10 ہو گئے۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، چلتے پھرتے آسان یہ ہے ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، یہ آسان ہے، تو 100 مرتبہ ہو گیا، 10 بنگلے تیار ہو جائیں گے وہاں۔ میں میرے ابا کو کہتا تھا ابا روزانہ 10 بنگلے اپنے وہاں تیار ہو رہے ہیں، ریڈی میڈ بالکل تیار، کچھ کرنا نہیں ہے، سب کچھ اندر ہے، آپ کو تو خالی داخل ہو جانا ہے۔ ابا اتنے بنگلے کیا کریں گے اپن وہاں؟ تو ابا کہتے تھے بیٹا جب وہاں جائیں گے تو پھر وہاں مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ یہ ابا کہتے تھے یہ مشورہ دنیا کا نہیں ہے، یہ مشورہ وہاں کا ہے۔ بولے جب وہاں جائیں گے نا اپنے بنگلے دیکھیں گے، تو نے جتنی مرتبہ پڑھا ہوگا وہ تیرے حصے کا ہوگا، میں جتنی مرتبہ میں نے پڑھا ہوگا وہ میرے حصے کا ہوگا، اس لیے وہ ٹینشن مت لے، وہاں جا کر مشورہ کریں گے جب پہنچیں گے وہاں، لیکن پڑھتا جا۔ تو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو، روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے بھائی؟ 100 مرتبہ، 10 بنگلے روزانہ تیار کرو۔ جو اللہ وہاں دینے کے لیے قادر ہے جنت میں، وہ اللہ کبھی نہ کبھی تمہیں گوا میں بھی 10 بنگلے دے دے گا۔ جو اللہ وہاں دینے پر قادر ہے گوا میں دینے پر قادر نہیں ہے؟ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں خود دعوت کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ ارے جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جس کرم سے آپ نے گوا میں ہمیں یہ مسجد صدیق میں جمع کیا ہے، اے اللہ ہم سب کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دیں۔ اور جو میرا بیان جہاں بھی سنے، جب بھی سنے، اس لیے یہ بیان یوٹیوب پر جائے گا، یہ بیان جو ہے ریلے ہوگا، لوگوں گھروں میں جائے گا، لوگ سنیں گے، اللہ سب کے لیے تو دعا قبول فرما، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ خود دعوت کریں گے، جبریل علیہ السلام سے کہیں گے جبریل سب نبیوں نے دعوت کے لیے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام دعوت کریں گے، پھر نوح علیہ السلام دعوت کریں گے، سب جنتیوں کی میری طرف سے دعوت، میری طرف سے دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ جبریل سب نے اپنے دسترخوان بچھا لیے، چل میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم مقرر ہوگا، کب؟ فلاں دن اتنے بجے اتنے وقت پر اعلان ہوگا جنت میں، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، ضیافہ من الرحمن لعباد الرحمن، ضیافہ من الرحمن لعباد الرحمن، رحمان کی طرف سے ہے اعلان رحمان کے بندوں کے لیے۔ اچھا ایک دعوت میں عورتیں نہیں ہوں گی؟ ہاں بھائی، اپنی بیویوں کے جا کر کہنا مت ورنہ ناراض ہو جائے گی وہ۔ یہ جو خاص دعوت ہوگی صرف مردوں کی ہوگی، عورتوں کی نہیں ہوگی۔ رجال کا جملہ آتا ہے، صرف مرد آویں، عورتیں نہیں، عورتوں کو دعوت نہیں ہے، صرف مرد۔
لیکن جا کے سنا مت دینا بھائی، ورنہ میرا گوا آنا بند ہو جائے گا بھائی. یہ تو حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. عورتیں نہیں، صرف مردوں کی دعوت. سارے مرد حضرات خوشی خوشی، ہم جا رہے بیگم، اللہ نے دعوت کی. اچھا جاؤ، ہم جا رہے ہیں بیگم، اللہ نے دعوت کی. چڑھائیں گے بھی اپنی بیویوں کو. اب دعوت ہوگی، سارے کے سارے بیٹھے ہوں گے سیٹوں کے اوپر. کتابوں میں یہ لکھا ہے جس کی جو سیٹ ہوگی نمبر نہیں ہوگا. یہ فلیٹ میں نمبر ہوتا ہے نا، 26A 27A 27B، بس سیٹ وہاں اس کا نام لکھا ہوا ہوگا اور وہ سیٹ سلام کرے گی، السلام علیکم عبداللہ بھائی، السلام علیکم مولانا یونس صاحب، السلام علیکم، آ جاؤ محمد بھائی، السلام علیکم خالد بھائی، السلام علیکم. وہ آدمی اپنی بھی سیٹوں پر جا کر بیٹھ جائے گا. اب حضرت جبریل علیہ السلام دیکھیں گے سب آ گئے ہوئے ہیں، ہاں سب سارے جنتی آ گئے. اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ سب آ گئے ہیں، کیا ویرائٹی رکھوں؟ کھانا ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں دعوتیں تو ہوتی ہے نا، پہلے یہ آئٹم آتی ہے، پھر یہ آئٹم، پھر یہ آئٹم. جبریل علیہ السلام خود پوچھیں گے، اللہ پاک سب آ گئے ہیں تیرے بندے، عورتیں تو نہیں آئی، نہ ایک عورت بھی نہیں ہے، صرف مرد ہی مرد ہے، میں کیا ویرائٹی رکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ جملہ کہیں گے، فَكِّهُوهُمْ، سب سے پہلے انہیں پھل کھلاؤ. جنت کی دعوت میں سب سے پہلے پھل ہوں گے. پھل کھا لیے ہم نے، اللہ پاک کھا چکے. اب وَاسْقُوهُمْ، انہیں جوس پلاؤ. دوسری ویرائٹی کیا ہوگی بھائی؟ جوس. اللہ پاک جوس بھی پی لیا. اب وَطْعِمُوهُمْ، اب کھانا کھلاؤ. ہمارے یہاں اس کا الٹا ہوتا ہے، پہلے ہی کھانا رکھ دیتے ہیں. عرب لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں نا، وہاں مکہ مدینہ میں ٹائم لیتے ہیں، کبھی جو ہے آپ فلاں جگہ دعوت ہے آپ آ جاؤ اور جب وہاں بیان بھی کر لینا. وہ لوگ جو ہے وہ ہال بک کرتے ہیں مردوں عورتوں کا، پھر وہ ہمیں لے جاتے ہیں، بیان کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. تو بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کے لیے کیا پکائیں؟ تو میں کہہ دیتا ہوں جنت والی دعوت. وہ سمجھ جاتے ہیں، پہلے پھل، پھر جوس، پھر تمہارا بکرا، ان کے بکرے ہوتے ہیں نا، پھر تمہاری جو بکرا، تو بعد میں یہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہیں گے فَكِّهُوهُمْ، پہلے پھل کھلاؤ، پھر وَاسْقُوهُمْ، جوس پلاؤ. جوس پی لیا، یہ کہا اطعموہم، اب انہیں کھانا کھلاؤ. کھانا کھا لیا، اللہ پاک کھانا بھی کھا لیا. پھر فرمایا کہ وَاکْسُوہم، ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو. وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا، ایک ڈوری کی قیمت ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے، اتنا قیمتی ہوگا وہ جوڑا. اچھا اللہ پاک کپڑا بھی دے دیا، کیونکہ عطروہم، خوشبوئیں بھی دو. عطر پاؤ تولہ کی چارلی کی بوتل نہیں ہوگی، ہوتے نا پاؤ تولہ کی واحیہ طبعیہ چھوٹی سی، اور عطر کا ٹھکانہ نہیں. کوئی مجھے عطر دیتا ہے تو میں لے لیتا ہوں، اس سے منع نہیں کرتا، لیکن پھر میں خالی سن کر کہتا ہوں بھئی یہ عطر نہیں ہے، واحیات ہے. آپ کے اکرام میں لے لیا، اس کو عطر نہیں کہتے. عطر تو اصلی گلاب ہوتا ہے، شمامہ ہوتا ہے، اصلی عود ہوتا ہے. تو وہاں جو کنٹر آئیں گے، کنٹر وہ عود کے ہوں گے، گلاب کے ہوں گے، اور اس پر کیا لکھا ہوگا؟ من الرحمن الی عباد الرحمن، من الرحمن الی عباد الرحمن. سب کو ایک ایک کنٹر دیا جائے گا بھرا ہوا. اللہ پاک عطر بھی دے دیا. اب کیا کہوں؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے اب تم ان سے پوچھو کیا خواہش ہے ان کی. تو جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے بھئی تم نے کھانا کھا لیا، پھل کھا لیا، جوس پی لیا، کپڑے بھی مل گئے، عطر بھی مل گئے، اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم ذرا مشورہ کریں گے. مشورہ وہاں بھی ہوگا. ہاں یہ حدیثوں میں آتا ہے. ہمارے علماء سے پوچھیں گے، علماء سے. چنانچہ صالحین جمع ہوں گے، مشورے میں طے ہوگا، یہ طے ہوگا کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اللہ سے ریکویسٹ کرو کہ اللہ تجھے دیکھنا ہے ہم کو.
چنانچہ جبریل علیہ السلام کہیں کہ بتاؤ کیا طے کیا ابھی آپ لوگوں نے؟ یہ کہ ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کیا کہیں گے؟ یا جبریل ارفع الحجاب، روحانی نورانی پردے ہٹا۔ 70,000 نورانی پردے ہٹائے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں سلام کریں گے۔ کتنا مزہ آئے گا بتاؤ۔ سلام قولا من رب الرحیم، السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم۔ اللہ کو ہم وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وعلیکم السلام تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ سلام تو آپ ہیں، سلامتی تو آپ کی طرف سے۔ کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے، لیکن جنت میں جب اللہ کو دیکھیں گے تو آدمی بے ہوش ہو جائے گا، کیا دیکھ رہا ہوں۔ موت اگر جنت میں ہوتی تو کلیجے پھٹ جاتے اور آدمی وہی مر جاتا۔ جنت میں موت نہیں ہے۔ اب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے؟ اب سامنے سامنے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھے، ہم سارے کے سارے بیٹھے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ، کتنا مزہ آئے گا۔ ارے جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے انشاءاللہ؟ 100 مرتبہ ہاں جنت کا ٹکٹ ہے۔ مرنے کے بعد مجھے یاد کرو کہ ارے مولانا نے کیا چیز دے دی ہم کو۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ پاک جنت میں آئے ہیں نا تو ہمیں نکالنا مت۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا وعدہ ہے جنت مجھے ایک مرتبہ آ گیا وہ نکلے گا نہیں نکالوں، گھبراؤ مت۔ تو کچھ لوگ کیا کہیں گے بتاؤ؟ کچھ لوگ اللہ پاک یہ ہاتھ اوپر کر کے، اللہ پاک تھوڑا پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے، ان کے سامنے نہیں، شرم آتی ہے سب کے سامنے بات کرتے ہوئے، اللہ پاک پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا، اللہ پاک اللہ کہے گا آپ قریب آؤ، قریب آؤ۔ اب وہ قریب بٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو، اور یہ لوگ یوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبداللہ تو نہیں بیٹھا، وہ احمد تو نہیں بیٹھا پیچھے، ارے وہ لڑکا تو نہیں بیٹھا، بھی پیچھے جاؤ اللہ سے بات کرنی، پیچھے اللہ کبھی تم پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے کیا بات کرنی ہے؟ وہ چپکے سے کہیں گے کہ اللہ پاک ہم جنت میں آئے تو ہیں لیکن 2 نمبر میں آئے ہیں۔ سمجھ گئے 2 نمبر؟ ابھی نہیں سمجھے 2 نمبر؟ 2 نمبر میں آئے ہیں۔ اچھا 2 نمبر کی کیا مطلب؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب اللہ یہ اعلان ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب ایک اعلان ہوگا جنتیوں تقوی والو جنت کی طرف چلو، تو جو کچھ گنہگار ہوں گے نا وہ بھی جنتیوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں چل دیں گے۔ تو فرشتہ روکیں گے بھائی تو تو جہنمی ہے، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ وہ آدمی کیا کہے گا؟ بھائی جنت تیری نہیں ہے، جنت تو میرے اللہ کی ہے، اس لیے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ فرشتہ روکیں گے لیکن وہ لوگ رکیں گے نہیں، دنیا میں بھی ہیرا پھیری وہاں بھی ہیرا پھیری۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنت ہے نہیں، لیکن وہ لوگ ویسے ہی دادا گیری کر کے ہیرا پھیری کر کے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں ان کو جانتا ہوں وہ کون کون ہیں، لیکن دنیا میں میں نے ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، آج بھی میں ان کے عیب پر پردہ ڈالوں گا۔ یہ ہوں گے 2 نمبر والے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب 2 نمبر کا جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ تم سمجھ لینا۔ مطلب ہے کہ بغیر جنت کے ان کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بغیر سرٹیفکیٹ کے تو یہ لوگ یہ میدان میں کہیں گے اللہ پاک ہمارے پاس جنت کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی کبھی اس کے گھر میں ٹھہر گئے، اس کے گھر میں ٹھہر گئے، دوستوں کے وہاں چلے گئے، اور ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک اب ہمارے اللہ تعالیٰ کہیں گے گھبراؤ مت، جبریل ان کے لیے بھی جنت لڑو کر دو، ہو گئی بات۔ پھر دوسرے لوگ کہیں گے اللہ پاک ہمارا مسئلہ تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اللہ پاک ان کا مسئلہ حل ہوگا، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا بھائی جاؤ،
تمہارے لیے جنت پکی ہو گئی، بات ختم. اب آنا مت، اب وہ الرٹ ہو گئی، آرڈر ہو گیا اللہ کی طرف سے. اب دوسرے کہیں گے اللہ پاک ہم تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. اچھا آؤ قریب آؤ، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہ کہا اللہ پاک جہنم کا مزہ چکھ کر جنت میں آئے ہیں، اور تیرا قانون ہے کہ جو جہنم میں جا کر جنت میں آئے تو ایک تختی لٹکا دی جاتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جہنم میں پہلے گیا تھا، بعد میں جنت میں آیا ہے. یہ تختی لٹکی ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور لوگ تختے دیکھتے ہیں، اچھا جہنم میں جا کر آئے آپ، کیسی تھی جہنم، وہاں کے سانپ کیسے تھے، وہاں کے ہتھوڑے کیسے تھے. اللہ پاک بہت شرم آتی ہے، یہ تختی ہٹا دے ہماری. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو بھی ان کی تختی بھی ہٹا دو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنتی کا اتنا اونچا درجہ ہے کہ جب جنتی لوگ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے نا اور نیچے جہنمی ہوں گے، دیکھیں گے پل کے اوپر سے نیچے تو کسی کا پہچان والا ہوگا. اس لیے اچھے لوگوں کو پانی پلاؤ، اچھے لوگوں کو دودھ پلاؤ، اچھے لوگوں کو کپڑا پہناؤ، تو وہ جہنم میں بھی اگر خدا نہ خاصہ گئے تو وہ اس کی برکت سے اللہ جنت دے دے گا. وہ کہے گا ارے مولوی صاحب تم جا رہے ہو، میں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، لسی پلائی تھی، کپڑا پہنایا تھا، یہ مولوی صاحب یہ دیندار آدمی باتیں کر رہے ہیں، ٹریفک جام پیچھے یا باتیں ہو رہی ہیں اور ٹریفک جام. ہاں تو جہنم خود کہے گی جز یا مومن فَإِنَّ النُّورَ إِيمَانِكَ يُطْفِئُنِي، اے مسلمان جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. جز یا مومن جلدی گزر، فَإِنَّ النُّورَ إِيمَانِكَ يُطْفِئُنِي، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. اب پل صراط کے اوپر سے گزرے اور وہاں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو میرے والد صاحب فرماتے تھے یہ جماعت بن کے وہیں ٹھہر جائے گی. فرشتہ کہیں گے جنت میں جاؤ، یہ کہیں گے جنت میں نہیں جانا. بھئی جنت میں جاؤ، جنت میں نہیں جانا، پھر کہاں جانا ہے؟ یہ کہا جہنم میں جانا ہے. اللہ سن رہے ہیں، جہنم میں جانا ہے. ارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جہنم میں جانا پسند کرتے ہیں، نہیں ہمیں جہنم میں جانا ہے. بھئی کیوں؟ کیوں ہمارے پہچان والے ہیں جہنم میں. میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ بیچارہ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، اس لیے ہم تو جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ پاک یہ تو ایسے لوگ ہیں جو جہنم میں جانے کو کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، جو چاہے کرو. بھئی جنتی کو تو جو چاہے گا ملے گا نا. اب یہ جہنم میں جا کر سب کو نکالے گا، بھائی عبداللہ تو بھی نکل، او عدنان تو بھی نکل، او فلاں تو بھی نکل، تو بھی نکل. تو ابا بہت زور زور سے کہتے تھے ہمارا کام یہ ہے دنیا میں بازاروں میں گشت کر کے مسجدوں کا بھرنا، اور حشر کے میدان میں جہنم میں گشت کر کے جنت کا بھرنا. جنت کو بھرو. وہاں ہی مومن جب اندر جائیں گے ان کو نکالنے کے لیے کہ تو نے مجھے پانی پلایا تھا نکل، تو نے مجھے کپڑا پہنایا تھا نکل، تو نے میرے ساتھ احسان کیا تھا نکل. وہاں جہنم زور زور سے کہے گی جز یا مومن فَإِنَّ النُّورَ إِيمَانِكَ يُطْفِئُنِي، اے مومن جلدی گزر، تیرا ایمان کا نور مجھے ٹھنڈا کر رہا ہے. لیکن چونکہ جہنم سے آئے ہیں تو تختیاں لٹکی ہوں گی، وہ تختیاں یا میدان کے اندر نکالی جائے گی. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے آج میں تم سے خوش ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب کبھی ناراض نہیں. بس جنت کا دروازہ بند، جہنم کا دروازہ بند. اب جہنم میں سے کوئی یہاں نہیں آئے گا، جنت میں سے کوئی باہر نہیں نکلے گا. اب ہم نے کھانا کھا لیا، اب اللہ کہیں گے جاؤ خوشی خوشی. بہت بڑا مول ہوگا. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں یہی ہائی لائٹ کیا ہے. جنت میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہوں گے، بڑے بڑے مول. بس وہاں سے جب اپنے گھر پر جانا ہے نا ہم کو، وہ مول میں سے گزرنا ہوگا. وہ مول میں بہت خوبصورت قسم کی تصویریں ہیں، صورتیں. ارے واہ کیا ماڈل ہے، ارے واہ کیا پکچر ہے، کیا کھڑا رہے گا جنتی. فرشتے بیٹھے ہیں، اس کا کیا ریٹ، سبحان اللہ اس کا ریٹ ہے، اس کا الحمدللہ اس کا بھاؤ ہے، لا الہ الا اللہ اس کا بھاؤ ہے، اللہ اکبر اس کا بھاؤ ہے. تو دنیا میں بہت پڑھا تھا، کہے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ کہے گا ساری تصویریں لے جا، تو کہے گا مجھے تصویریں نہیں چاہیے، میرا چہرہ کر دے ایسا اور میری بیوی کا چہرہ کر دے ایسا۔ یہ کھڑے کھڑے دعا مانگے گا، جیسا وہ چاہے گا ویسا چہرہ ہو جائے گا۔ یہ جملہ اتنا قیمتی ہے، میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں۔ آپ کے جو پیسوں کی پوٹلی ہے نا، پوٹلی، ارے پوٹلی کہتے ہو نا، تمہارا کارڈ ہوتا ہے نا، دجالی کارڈ، دجالی کارڈ سمجھ گیا، وہ MTNL کارڈ ہوتا ہے، وہ کچھ پیسے نکالتے ہیں اس کے اندر ڈال کر، کیا ATL، یہ سارے دجالی کارڈ ہیں، جس پر بھی میں یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ پڑھ کر دم کر دو، تمہارے پیسوں پر دم کر دو، تمہارے لاکر پر دم کر دو، تمہارے مال پر دم کر دو، برکت ہی برکت انشاءاللہ، کبھی پیسہ تمہارا ختم نہیں ہوگا۔ بتا دوں وظیفہ؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بتاؤں تو میری فیس ملے گی؟ ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ وکیل کو فیس، بیچارہ مولوی اتنا سیدھا سادہ کہ اس کی کوئی فیس نہیں۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کر دو بس۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا خزانہ ہو یا آپ کا مال ہو، اس پہ ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں انشاءاللہ، اور اس پوٹلے میں سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ اور ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 جملے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو اور اپنے مال پہ دم کر دو۔ تمہارے سونے چاندی کی تجارت ہے تو اس پر دم کر دو، یا تمہارا بہت بڑا پیسہ رکھا ہے اس پر دم کر دو، کسی کی نظر بھی نہیں جائے گی انشاءاللہ، کوئی چوری بھی نہیں کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس میں برکت برکت ہوتی رہے گی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور جب مال بہت ملے گا تو پھر میں بھی پارٹنر ہوں بھائی۔ ہاں، جب گوا والے ہنسنے لگے، میری پارٹنرشپ سمجھاؤں آپ کو؟ ارے بتاؤ تو اسے سمجھاؤں؟ ساری دنیا میں لوگ ہمارا سبق سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا آپ کی خدمت کیا کریں ہم؟ میں نے کہا میری خدمت یہ ہے کہ میرا سبق سنو، دوسروں کو پہنچاؤ۔ نہیں مولانا پھر بھی بتا دو، کوئی خدمت کریں، کوئی آپ کی مٹھائی بھیجیں۔ میں نے کہا یہ مٹھائی کھانے کے دن نہیں ہے، یہ تو بچے کھائیں بیٹا، چاکلیٹ ہم کھائیں گے۔ میں ٹورنٹو گیا تو وہاں جو ہے انہوں نے مجھے الگ الگ قسم کی چاکلیٹ ہے، کوئی 5 کلو آ رہے، میں نے کہا یہ چاکلیٹ لے کر میں انڈیا جاؤں گا؟ بھئی تمہیں میری خدمت کرنی ہے، جہاں مسجد بنتی ہو وہاں میری طرف سے پیسہ جمع کرا دو، جہاں مدرسہ بنتا ہو چندہ دیتے ہو نا مدرسے میں، کبھی $1000 دے، آپ مجھے نہیں دینا، آپ وہاں پیسہ دے دو میری طرف سے کہ اللہ اس کا ثواب مجھے پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بہت برکت دے ہوئے نا، تو آپ کی ہماری ملاقاتیں پتہ نہیں کب ہوگی، کہاں ملیں گے ہم۔ تو آپ کا بھی یہ کہ خیر کے کام کرتے رہو، لوگوں کو پانی پلاؤ، بیواؤں کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو، سب کی خدمت کرو۔ ہماری بھی نیت کر لو کہ مولانا کو اللہ یہ ثواب پہنچائے، کرو گے انشاءاللہ؟ یہ پارٹنرشپ ہے، یہ پارٹنرشپ نہیں ہے کہ لفافہ دو ہم کو۔ اب یہ بات ہو گئی، اب جنتی کیا کرے گا؟ کہے گا گھر جا کر بیگم کو چھیڑنا ہے، اور کیا چھیڑنا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا، تم عورتوں کا یہ چانس نہیں ملا۔ اب جا کر دروازہ کھٹکھٹائے گا، جب دروازہ کھٹکھٹائے گا، بیل مارے گا، بیگم کھولے گی، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے چلیں گے تو یہ شوہر کیا کہے گا؟ یہ کہے گا کہ ارے بیگم ہم نے تو اللہ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا، تو کیا کہے گی؟ ماشاءاللہ، یعنی کوئی اثر لے گی نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے تو خالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی ہے، کچھ آگے بھی تو بول۔ یہ کہا نہیں ماشاءاللہ۔ ارے میں آگے کیا بولوں؟ اللہ نے اپنا دیدار کرانے کے لیے تم مردوں کو میدان میں جمع کیا، اور اللہ نے ہم دیندار عورتوں کا اتنا استقبال اور اتنا احترام کیا کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ہمارے پاس آئے اور یوں کہا میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ تو تمہاری زیادہ عزت ہوئی، ہماری زیادہ عزت ہوئی۔ سمجھ گئے بات؟ دیندار عورتوں کو اللہ میدان میں نہیں بلائیں گے، دیندار عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود آئیں گے
اور کہیں گے میری بندیوں میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے دیکھ لو۔ اب ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں۔ جنت کے اندر یہ حوریں ہیں نا، حوریں، اور دنیا کی حوریں، دنیا کی بھی حوریں ہیں اور جنت کی بھی حوریں ہیں، آپس میں نوک جھوک ہوگی، لٹھم لٹھا نہیں، مارا ماری نہیں، نوک جھوک۔ کیا نوک جھوک؟ ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں۔ حوریں کہیں گی ہم افضل، اور دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گی ہم افضل۔ معاملہ پہنچے گا اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کہیں گا لاؤ بھائی دنیا کے دیندار عورتوں کو جمع کرو۔ داہنی طرف دنیا کی دیندار عورتیں جمع ہو گئیں، بائیں طرف ساری حوریں جمع ہو گئیں، اور پیچھے سارے انبیاء، سارے صلاح، ہم لوگ یہ کیس، یہ مقدمہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بیٹھیں گے اور سب سے پہلے حوروں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو حوریں کہیں گی ہمیں حیض نہیں، ہمیں نفاس نہیں، ہمارے منہ میں بدبو نہیں، ہمارے زائد بال نہیں، ہم کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہیں، ہمارے پیٹ سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کی دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہماری بھی سنو۔ اللہ کہیں گے محلن محلن، ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ان کو کہہ لینے دو، نگلو اگلو مت، ٹھہرو ٹھہرو، پہلے ان کے کہہ لینے دو۔ اللہ پاک ہم یہ ہیں، یہ میں سان فرانسسکو گیا تھا تو وہاں عربوں کا بہت بڑا مجمع تھا، تو میں نے جنت کا بیان عربی میں کیا۔ جنت کا بیان عربی میں کرنا بہت آسان، اردو والوں میں کرنا بہت مشکل، اور گوا والوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل، اور بنگالیوں میں کرنا اس سے زیادہ مشکل۔ تو عربی میں بیان کرنا ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھ لو، حدیثیں پڑھ لو، چھٹی، وہ عرب سمجھ جاتے ہیں سب۔ آپ سمجھیں گے نہیں؟ تو ایک بڑے میاں تھے میرے قریب میں فلسطین کے، جب میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے جنت کے گانے، کہ جنت میں حوریں کیا گانے گائیں گی، ابھی تو وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو میں گانے بھی سناتا۔ جنت کے نغمے، وہ جنت کے گلشن میں نغمے گائیں گی حوریں، وہ نغمے میں نے گانے شروع کیے تو بڑے میاں جو ہے نا یہ زور زور سے کہنے لگے سبحان اللہ، تو میری آواز سے بھی زیادہ ان کی آواز مجمع میں گونجتی تھی۔ تو میں نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا میرا بیان نگلو اگلو مت، میرا بیان نگلو اگلو مت۔ عربی عورتیں تھیں، جب میں نے حوروں کے فضائل، مردوں کے فضائل بیان کیے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے کیا فضائل ہیں۔ پھر میں نے یہ حدیثیں دیکھی، جب یہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں گے حورو تم کیوں افضل؟ ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی، ہماری یہ خوبی، ہماری چھاتیاں عود سے بھری ہوئی ہیں، ہماری نافیں مشک سے بھری ہوئی ہے، ہمارے بدن میں عنبر ہے، گلاب ہے، ساری فضیلتیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز باقی رہی؟ حوریں کہیں گی ہمارے پاس اب کوئی بھی چیز نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیندار عورتوں سے پوچھیں گے ماذا سبب فضلکن، تمہارے افضل ہونے کی کیا وجہ؟ تو دیندار عورتیں کیا کہیں گی؟ اللہ پاک ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اللہ پاک ہم نے روزے رکھے ہیں، یہ کیا جانے گرمی کا روزہ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہم نے بچے جنے ہیں اور بچے جننے کی کیا تکلیف ہوتی ہے ان حوروں کو کیا پتہ، اللہ پاک ہم نے شوہروں کے چوچلے اور نخرے برداشت کیے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ شوہروں کے کتنے چوچلے ہوتے ہیں، شوہروں کے کتنے نخرے ہوتے ہیں، ان حوروں کو کیا پتہ۔ اللہ پاک ہمارے شوہر جو ہے تیرے راستے میں جاتے تھے تو بچہ بیمار ہوتا تھا، ہم پریشان ہوتی تھی، ساری قربانیاں دیتی تھی، ٹھنڈی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، یہ کیا جانے ٹھنڈی اور گرمی، وہ حوریں خاموش۔ اللہ تعالیٰ سارا سن کر کہیں گے حل بقی عندکن شیئا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز بچی؟ دنیا کی دیندار عورتیں کہیں گے نہیں اللہ پاک کوئی بھی چیز بچی نہیں ہے، لیکن افضل تو ہم ہی ہیں، لیکن افضل تو ارے بتاؤ تو صحیح ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اب اللہ فیصلہ کریں گے، اللہ کا کیا مطلب؟ خاموش ہو جاؤ، سائلنٹ، فیصلہ ہو رہا ہے اللہ کا، حوریں افضل ہے، دنیا کی دیندار عورتیں افضل ہے، اللہ فیصلہ کریں گے اور یہ کہیں گے اللہ سن لو میں فیصلہ کر رہا ہوں، دنیا کی دیندار عورتیں حوروں پر افضل ہیں۔ تو ماں عائشہ کیا کہتی تھی؟
فغلبنا نساء اہل الدنیا، یہ میں عائشہ کا مقولہ ہے، فغلبنا نساء اہل الدنیا علی نساء اہل الاخرہ، دنیا کی دیندار عورتیں ان حوروں پر غالب آ جائے گی، یہ میں عائشہ کہتی تھی۔ اور میں اس میں ایک ضمیمہ کرتا ہوں کہ دنیا کی دیندار عورتیں بڑی زوردار ہیں، دنیا کی دیندار عورتیں بہت زوردار، دنیا میں اپنے شوہروں پر غالب اور جنت میں حوروں پر غالب۔ اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ٹکٹ مل گیا آپ لوگوں کو، ٹکٹ بتا دو کیا ہے بھائی، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اپنے اپنے نام لکھاؤ، پھر ہم دعا کرا دیں انشاءاللہ۔ چار مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ، کیا نام ہے؟ حیدر بھائی، ماشاء اللہ۔ بھائی کا کیا نام؟ اور بتا بھائی کیا نام؟ حسین بھائی۔ مبارک، کہاں کے ہو بھائی؟ وہ بھائی وہ ساتھی بھی کھڑے ہیں دیکھو، رفیق بھائی۔ رفیق بھائی ہمارا نقل تیار ہے۔ ناسیم بھائی، ماشاء اللہ۔ اور بتاؤ، اور بتائے ساتھی، بتائے بھائی، سب کو جنت پہ جانا ہے، نام کیا بیٹا؟ اور بتائے بھائی ساتھی، سلمہ۔ اور بتائے ساتھی، کیا نام؟ ہاں، کیا نام آپ کا؟ عبد الرحمن۔ اشرف بھائی لکھو۔ اور بتائے بھائی ساتھی، منصور بھائی۔ اور بتائے بھائی، عبدل بھائی۔ اور ساتھی بھائی بتاؤ بھائی، جی کیا نام؟ شفیع بھائی۔ ریاض بھائی۔ جی کیا نام؟ ماشاء اللہ۔ اور بتائے ساتھی، ان کی ترتیب بٹھانا ہے، ان کو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دیر کرنا ہے۔ امیر بھائی، بادشاہ بھائی۔ اور بتائے ساتھی، بس۔ اور بتائے ساتھی، ماشاء اللہ، گوا والے بہت اچھے ہیں۔ اور بتائے تنظیم سے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں، پروین سے بھی ہے، کولنگ سے بھی ہے، ساتھی یہ بھی بتائے ہیں۔ بلال نا کہاں سے؟ تنظیم سے۔ اور بتائے بھائی ساتھی، ساتھی ہمت کرے بھائی، نکلنے اللہ کے راستے میں جنت بنانے کے لیے، بات تو پوری سامنے ہے، سب کو جنت پہ جانا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوشی۔ یہ جنت کی ٹکٹ سنبھال کے رکھنا بھائی، 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اچھا یہ نیت کر لو، مرتے دم تک نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔
اور اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور اب نماز کی دعوت دو، قرآن کی دعوت، گھر سے نکلو تو تجارت کی نیت سے نکلو ہی مت، میں دین کے لیے نکل رہا ہوں۔ تمہاری عورتیں کھانا پکاویں تو وہ مہمان کی نیت سے پکاویں، جب تک وہ کھانا یعنی مہمان کی نیت سے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو نیت میں اللہ جب دیتا ہے تو کیوں نہ لیں بھائی، ہم کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی طرف ختم ہو گیا۔ سب ساتھی جو ہے عشاء کی نماز کے وقت تعلیم ہوگی اور تعلیم کے بعد جو ہے ایک ساتھی نے دعوت کی ہے، سب ساتھی جو کھانا کھا کے جائے۔ ایک ساتھی کی طرف سے دعوت ہے بھائی، دعوت کھانا کھا کے جانا، ٹھیک ہے بھائی، کھاؤ گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ نے دنیا میں دعوت کھلا دی بھائی، جنت میں تو اللہ دعوت کھلائے گا، دنیا میں اللہ نے کھلا دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جمع فرما دے، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی صحتیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی حدیثیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کہنا بھی نہیں چاہتے، عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کو بھی تو جانتا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، مصطفین الاخیار میں شامل فرما دے، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتاً ببلد رسولک، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے معاملہ فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، دونوں قبروں میں انتظار میں ہے۔ اس مبارک مجلس میں کوئی ہمیں بھی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے۔ اگر ہماری آنکھیں تجھے دیکھ لیتی اور یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا، جب تک تو راضی نہ ہوتا یہ مجمع اور ہم سب تجھے نہ چھوڑتے، لیکن یہ کہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کی چادر ہمیں پہنا دے، اے اللہ تیری محبت کا سرما ہمارے آنکھوں میں لگا لے، اے اللہ تیری محبت کا سرما ہماری آنکھوں میں لگا لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں محبتوں کا لباس پہنا دے، نفرتوں کے لباس سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے گوا والوں کو قبول فرما، پورے پنجیم والوں کو قبول فرما، پورے علاقے کو قبول فرما۔
ان کے مال میں برکت کا معاملہ فرما، ان کی جان میں برکت کا معاملہ فرما، خوب ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہو اس کے خواہش کو تو پوری فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ ہمارے شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر کے قیام کو قبول فرما، اس شہر سے واپسی کو قبول فرما اور ہدایت کی چادروں کو پھیلا دے۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے انسان، جنات، فرشتے، چرین، پرین، مچھلیاں، حیوانات، جمادات، شیر، جتنی تیری مخلوق ہے اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہدایت کو دنیا میں عام اور تام فرما دے۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور بہت روئیں گے۔ آپ کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے پیارے نبی اپنا سر اوپر کیجئے، جو مانگو گے وہ ملے گا، جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اوپر کریں گے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے اور داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے ہوں گے اور کہیں گے میرے پیارے اللہ میری امت میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جاوے، میں سب کی سفارش کر رہا ہوں تو ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی اس سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرما، تیرے نبی کی اس سفارش سے محروم نہ فرما، تیرے نبی کی اس سفارش سے محروم نہ فرما۔ ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں نماز والا بنا دے، ہمارے اس ملک کو تو قبول فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا، لوگوں کے کندھوں پر ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے اور جنت کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ لے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی کلام سن لو۔